السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں ہوں محمد مالک۔ میرا آج کا پروگرام دو پاکستان کے بارے میں، ایک بڑا پاکستان ہے جس میں 25 کروڑ لوگ ہیں، اس میں سے قریباً 9.5 سے 10 کروڑ وہ لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو اگلا تیسرے وقت کا کھانا کہاں سے ملے گا، کیسے ان کا گزارا ہوگا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں یہ، اور ابھی جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں اس میں ایک اور بھی ماشاءاللہ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے، یہ وہ ناظرین ادارہ ہے یا باڈی کہہ لیں کہ جس کو ہیڈ کرتے ہیں یا فائنانس منسٹر یا پلاننگ منسٹر، اس میں تمام چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں آل دا بگ وگس۔ انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں بڑے خوش ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے جو ہول سیل اور ریٹیل کی قیمتوں میں 70% کا فرق تھا وہ 40% آ گیا ہے، اور کمیٹی نے ایکسپریس کیا سیٹسفیکشن اوور دا اسٹیبلائزیشن آف پرائسز آف اسینشل آئٹمس، یعنی کہ 40% جو ہے وہ ہول سیلر سے دکاندار اور دوسروں نے مارجن رکھا ہوا ہے، اس لیے اتنی زیادہ مہنگائی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ابھی جی ڈالر یہ ہو گیا، ہمیں بتایا جاتا ہے بجلی کا یونٹ یہ بڑھ گیا، ہر لیجٹمیٹ ریزن۔ یہ سب سے بڑی کرپشن ہے جس میں سارے حکومت کی نااہلی اور لوگ شامل ہیں۔ کہاں یہ پرائس مانیٹرنگ، کہاں کام کر رہی ہیں پروونشل گورنمنٹس؟ اینی وے، یہ تو ہے ایک پاکستان۔ پھر دوسرا پاکستان ہے جس میں ایک جھلک آپ نے آج دیکھی، وہ فرح گوگی صاحبہ ہیں۔ ان کے پتہ نہیں ہے ذرائع آمدن کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ان کے 4.5 ارب کے ایسٹس آج سامنے آ گئے ہیں، جس کے اندر گروتھ آئی ہوئی ہے، جو ویزیبل ہیں ان کی کوئی 450% اور 15,000+ ہو سکتا ہے سب کہیں گے کہ جی یہ تو پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ بھی دبئی میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے میاں بھی دبئی میں بیٹھے ہوئے، ان کے ریڈ وارنٹ ایشو ہوئے میں آئیں گے تو بات ہوگی، لیکن ہر چیز میں ایک سلور لائننگ ہوتی ہے۔ اس تمام قصے میں سلور لائننگ یہ ہے کہ تصویر پہ بین جو نظر آتا تھا میڈیا پہ، آج عمران خان کی فوٹو بھی چل گئی ہے، چلیں ایک سلور لائننگ تو اس کلاؤڈ میں ہے۔ پھر اسی پاکستان میں جو چھوٹا پاکستان ہے، اس کے ایک اور بھی پچھلے دنوں EU کی آبزرویٹری گلوبل ٹیکس ایویژن رپورٹ آئی تھی، اس نے بتایا کہ پاکستانیوں کے 19.2 بلین ڈالر کے ایسٹس باہر ہیں، آف شور ایسٹس، جس میں سے 8 بلین کیش، شیئر، بانڈز وغیرہ کے اندر تھے، اور 11.2 ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس ہوئی ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو 2007 میں سوئٹزرلینڈ میں پاکستانیوں کے پڑے ہوئے تھے تقریباً 19 بلین ڈالرز، پھر جب پاناما اسکینڈل ہوا تو اس کے بعد 2016 میں صرف وہاں 2 بلین رہ گئے، سب نے پیسے نکال لیے۔ سارا ہی فوکس تھا نواز شریف نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ جو 400 نام آئے ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، آج تک نہیں لگایا، نہ پچھلی گورنمنٹ نے، نہ انٹرم گورنمنٹ جو چھوڑیں جو پہلے PDM کی گورنمنٹ، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دو پاکستان ہیں۔ اب بڑے پاکستان کی ذرا سارا کام دیکھنے کے لیے مشن بھی آیا ہوا IMF کا، لیکن نظر ہی آ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا اس ملک کا ہے وہ ہمارے لوگ جو پاور میں ہیں یا پاور سرکلز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان کی کرپشن، ان کی ہرس اور نالائکی بھگت ہم لوگ لے رہے ہیں۔ تو کوشش کریں گے آج یہ کچھ اندازہ لگائیں کہ اب آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ ماضی تو آپ کے سامنے ہم نے دیکھ لیا، چاہے وہ بزنس مین ہیں، بڑے بزنس ہاؤسز ہیں، یا یو کال اباؤٹ فرح گوگیز آف پاکستان، ان کو بھی آپ ملا لیں تو بلینز آف ڈالرز ایسے ہی جاتے ہیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہمیں جوائن کیا ہوا شہباز رانا صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپریس کے اوپر، بہت شکریہ۔ مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، PTI اسپوکس پرسن اکانومی اینڈ فائنانس، فارمر وہ اسپوکس پرسن بھی تھے ٹو فائنانس منسٹر، اور ہمیں پروگرام کے لیٹ ہاف میں جوائن کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی جوائن کریں گے، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ اے نوٹری اکانومسٹ۔ آپ سے شروع کرتے ہیں بھیا شہباز، پہلے تو کوئکلی بتائیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے IMF کے ساتھ؟ نہیں، IMF کے ساتھ سچویشن اچھی ہے، اور ایز پر ایکسپیکٹیشنز کوئی اس میں کوئی روڈ بلاکس ابھی تک ایز آف ٹوڈے کوئی نظر نہیں ہے، بڑا روڈ بلاک نہیں ہے، کوئی بڑا ابھی تک نہیں ہے۔ اس کی جو مین آبجیکٹیو تھا IMF کے مشن کا، وہ اسی دن پورا ہو گیا تھا جس دن IMF کے مشن کے ساتھ مذاکرات سٹارٹ ہوئے، وہ تھی الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو گئی، اور اسے ایک جو ویسٹرن ایک پریشر تھا وہ کام آیا۔ تھی IMF کی یہ ایکسپلیسٹ کنڈیشن کبھی بھی نہیں تھی اور ہوتی بھی نہیں ہے، یہ امپلیسٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا پرپس یہ تھا کہ جو موجودہ پروگرام اس کو
اسٹرکچر ایسے کیا گیا تھا کہ ایک ابھی ریویو ہو جائے گا کیئر ٹیکر میں, دوسرا جو ہوگا ریویو اس کا فروری میں ہے, وہ خیال یہ تھا کہ اگلی گورنمنٹ کرے گی, اور جو فروری کا ریویو ہوگا جو کہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا اور پھر آگے بلکہ لاسٹ ریویو ہوگا, فروری کے ریویو میں ہی اگلا جو بہت بڑا پروگرام آنا ہے پاکستان کے لیے, وہ 3 سال کا, 4 سال, 5 سال, واٹ ایور ٹائم فریم جو اس وقت ایگری ہوگا, اس کے لیے کلیئرٹی الیکشن کے اوپر بہت ضروری تھی. اور کیئر ٹیکرز کا مینڈیٹ آپ کو پتہ ہے بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. تو ایز آف ٹوڈے چیزیں ٹھیک ہیں ان کی. یہاں سے جو کریٹیکل فیز ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی, ڈیٹا ایکسچینج ہو چکے ہیں, پوزیشنز. یہ اسٹاک مارکیٹ اتنی چڑھی ہے پچھلے 2-3 دن, یہی ہے کہ جی کوئی بڑا سنیک نہیں ہے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. فرینکلی مالک صاحب, میں اسٹاک مارکیٹ کو میں زیادہ ویٹ نہیں دیتا. اس کا پاکستان کی اکانومی سے فنڈامنٹل انسائڈ ٹریڈنگ مارکیٹ زیادہ ہے. انسائڈ ٹریڈنگ مارکیٹ ہے, اوپر جاتی تب بھی پیسے سیٹ بنا رہا ہوتا ہے, اور جب نیچے آتی تب بھی بنا رہا ہوتا ہے. تو اس کو نہ ہی ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایک امپورٹنٹ بیرومیٹر آپ کی اکانومی کا. تو ابھی اگر جو جیسے نظر آ رہا ہے پولیٹیکل, تو آپ کے فیوریٹ ڈار صاحب فائنانس منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈیم کیئر. تو پھر یہ چیزیں باؤنڈ ہوں گی ان پہ. اچھا, ویسے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک کمپیریزن ہے مالک صاحب. ایک طرف ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے اسحاق ڈار صاحب کی, اور دوسری طرف ہماری ابھی انٹرم فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر, جو کہ ٹیکنیکل لیول کی جو ٹاکس ہیں وہ اٹینڈ کر رہی ہیں. اور جو فائنانس منسٹر ہے اس کی جو اسٹیچر ہے, اس کا اسٹیچر یہ ہوتا ہے کہ پالیسی لیول پہ بیٹھے, اور ہر چیز میں جب فائنانس منسٹر انٹروین کرے گا تو پھر اس کے ایک تو اسٹیچر بھی اس کا کم ہوتا ہے, اور دوسرا پھر آپ کے پاس کوئی ایسی وہاں پہ آپ کی جو بارگیننگ پوزیشن ہوتی ہے, جو لیوریج ہوتی ہے, وہ آپ اپنی ریڈیوس کر دیتے ہو, منیمائز کر دیتے ہو. تو آپ ان کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں ڈار صاحب کی, لیکن ایک اسٹرانگ فائنانس منسٹر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ان اداروں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. ہمیں ایگزامپل انڈیا کی لینی چاہیے. وہاں پہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے آئی ایف آئیز کے, جس میں ورلڈ بینک, اے ڈی بی, آئی ایم ایف وغیرہ, ان کے لیول ہے, ایک لیول سے اوپر وہ ملتے ہی نہیں ہیں پالیٹیشین. ہمارے تو پرائم منسٹرز جو ہیں وہ کنٹری ہیڈ سے مل رہے ہوتے ہیں ان آرگنائزیشن کے, وچ از ناٹ گڈ. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر لانے کی ضرورت ہے. یس, جو آپ کا کویشچن ہے, ایک پرابلم آ سکتا ہے. ایٹ لیسٹ World Bank اور IMF, they are not very much comfortable to deal with this Dar Saab because of his strong position on so many issues, including exchange rate, including state bank autonomy, including Dar Saab کا IMF سے بھی ہو سکتی ہے تخ پاک, SAFC سے بھی ہوگی, فیسیلیٹیشن کاؤنسل سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. مالک صاحب دیکھیے, جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے نا, ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ایک سپرا باڈی وچ از کالڈ دی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اس کی جگہ نہیں بنتی. تو جو بھی ڈیموکریٹس ہوں گے, ٹرو ڈیموکریٹس ہوں گے, وہ SIFC کو لیں گے ایز اے سپلیمنٹ. تو جب ڈیموکریٹس کی اپنی سسٹم میں جگہ اپنے سے نہیں بنتی تو مل کے بنانی پڑتی, تو پھر یہ سپرا باڈیز میں بھی بن جائے گی. دیکھیں, میں نے لفظ استعمال کیا ٹرو ڈیموکریٹس کی. یہ جو باڈی بنی ہے یہ شہباز صاحب نے بنائی تھی 16 جون کو. مزمل صاحب آپ بھی آگے ہیں, یہ بتائیں مجھے. تو آج اس بڑا کل سے میں ڈسٹرب ہوا ہوں. یہ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی نے بتایا ہے کہ جی 40% کا فرق ہے ہول سیل میں. مجھے یاد ہے آپ کے فیوریٹ گورنر اسٹیٹ بینک آپ لوگ لائے تھے باقر صاحب, انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو اڑا کے رکھ دیا تھا, 8 سے 23 جا رہا ہے, اور جناب تباہی پھری ہوئی ہے. جی ہم انفلیشن کنٹرول کریں گے, یہ کریں گے, اور کبھی نہیں ہوا. اب نظر ہی آ رہا ہے کہ یار آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کوئی اسینشیل آئٹمس کی شاید شارٹیج نہیں ہے, کچھ وہ نہیں ہے, سمپلی لوٹ مچی ہوئی ہے. اب میں ایک فگر میں دیکھ رہا تھا کہ گھی, یہ جو ہم گھی کھا رہے ہیں, انٹرنیشنلی اس کی 9% قیمت کم ہوئی, یہاں پہ 4% بڑھ گئی. اب ریٹیل اور ہول سیل کے درمیان میں 40% کا فرق. یہ تو لوٹ ہے نا, جس کو لوٹ بھی نہیں ہے, پنجابی والی لوٹ ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کے پھر کنٹینیوڈ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ لوگوں کو ایسے ہی ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. آپ کی گورنمنٹ نہیں بناتی تھی, یہ گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے, ٹیکنیکل ڈیٹا اور ٹیکنیکل باتیں کر کے. اٹ از اے شیئر اوپن کیس آف بیڈ مینجمنٹ, ایبسولوٹ لیک آف مینجمنٹ. اس میں بھی خوش ہیں, ایکسپریس سیٹسفیکشن اوور دا اسٹیبلائزیشن آف پرائسز. یار خدا کا خوف کریں, 40% اگر یہ ریٹیلر بیچ میں مڈل مین کما رہا ہے, یہ اسٹیبلائزیشن آف پرائسز ہے. اچھا جی دیکھیں, سب سے پہلے تو مالک صاحب آپ لوگوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو نکالا ہی مہنگائی کی وجہ سے تھا نا, اور پھر اس کے بعد مہنگائی 3 گنا ہو گئے. تو ابھی آپ اس حکومت کے فائنانس منسٹر کو واپس فائنانس منسٹر بنا کے اسٹرانگ پرسنالٹی اور مطلب کلمات دے کر ان کو لانا چاہ رہے ہیں. یہ شہباز صاحب کے الفاظ ہیں, میں اس گناہ میں حصہ دار نہیں ہوں. میں مطلب کوئی بات, میرا آرگومنٹ کیس بلڈ کرنے دیں. پی ٹی آئی کے 3.5 سال جو ایوریج مہنگائی تھی وہ تھی 9.3%, اور جو آخری وقت میں دیکھے گئے تھے 12.2%. نیشنل پرائس مانیٹرنگ اتفاق کی بات ہے, میں جتنے عرصے وہاں رہا تو یہ ہر بدھ کو, یہ ہمارے شہباز بھائی بھی بتائیں گے, ہر بدھ کو شوکت ترین ریلیجیسلی کرتے تھے اس کو.
جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے 16 ماہ کی نہیں, اور وہ فائنانس میں پہلے مفتاح نے نہیں کی, پھر اسحاق ڈار نے نہیں کی, پھر وہ دے دی جو بائی دا وے احسن اقبال اگلے فائنانس منسٹر ہیں, ڈار صاحب کو نہیں بنائیں گے اگر یہ آئے تو, ٹھیک ہے نا, تو اسحاق ڈار کو ان کو دے دیا, احسن اقبال کو. احسن اقبال شام 6 بجے دفتر آتے تھے, 8 بجے ایک تصویر کھینچتے تھے اور رات 12 بجے لگا دیتے تھے ٹویٹر میں کہ ابھی تک کام کر رہے ہیں, جس پہ ہمارے صحافی دوست بھی کافی ناراض ہوتے تھے کہ یہ میٹنگ کا ٹائم بار بار چینج کرتے ہیں, رات کو آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ابھی آپ نے جو 40% کی بات کی ہے نا, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں وہ الیبریٹ کر دوں کہ کچھ کموڈیٹیز پیرشیبل جیسے تھی پیاز, ٹماٹر اور اس طرح کی پیرشیبل کموڈیٹیز میں انہوں نے اس کا تھریش ہولڈ رکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے 40 سے 50% ان کا جو ہے نا فارم ٹو مارکیٹ کے درمیان ریٹ ہو تو صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ پیرشیبل ہے, یہ خراب بھی ہو جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کی جو مارجن ٹالرنس تھی وہ 5 to 10% تھی, اس سے زیادہ ہوتی تھی. کم از کم شوکت علیم تو جو ہے نا سارے چیف سیکرٹریز اور ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے, اور انہوں نے آپ کی شباب چلیں وہ تو ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ذرا آگے کی بات کرتے ہیں, بیکاز مجھے ایک اور فگر بڑا ڈسٹربنگ تھا کہ سیکنڈ ہینڈ کلودنگ, یہ جو ہم اترن پہنتے ہیں دوسری دنیا کے کپڑے, اس کی امپورٹ میں 40% اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ اب جو پہلے جو ایک کپڑا صرف غریب پہنتا تھا, اب لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس بھی جا کے اب سنڈے مارکیٹ سے یا لنڈے سے وہ پرانی اترن پہننے پہ مجبور ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جب 40% امپورٹ سمپلی سیکنڈ ہینڈ کلودنگ کی بڑھ جائے تو سفید پوش طبقے کو آپ کو پتہ ہے نظر ہی آ رہا ہے. اب میں 2 آرٹیکلز ہیں وہ جو میرے نزدیک بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک آرٹیکل حفیظ پاشا صاحب نے لکھا اور انہوں نے ریزننگز دی. انہوں نے زبردست آرٹیکل میں بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی جو 22-23 کی تھی پروجیکشنز وہ کتنی آف دا مارک تھیں, اور اب 23-24 کی اس کے مطابق انہوں نے انالیسس کیا. اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جو IMF نے پروجیکٹ کیا ہوا ہے وہ جون 2024 میں 343 روپے کا ڈالر دیکھ رہا ہے IMF, 343. کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ پھر میں شبر رضوی صاحب نے ایک سیریز لکھی آرٹیکلز کی, 3 آرٹیکل, شبر زیدی صاحب نے 3 فارمر چیئرمین FBR, انہوں نے 3 آرٹیکلز لکھے اور اس میں انہوں نے انٹرسٹنگ 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. اس میں کہا کہ جی تقریباً افغان ٹرانزٹ اور ٹریڈ کے اندر جو یہ آف دا بکس گھپلے ہو رہے ہیں یہ 5 سے 7.5 بلین یہ جا رہا ہے. 4 سے 6 بلین FBR کے چیئرمین نے خود کہا کہ جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے اس میں اپ ٹو 5 to 6 بلین ڈالرز کی سمجھ نہیں آ رہی, یعنی کہ وہ بھی آف دا بکس ہو رہا ہے. تو 13 بلین جو یہ بنتا ہے, اگر ہمارا ٹوٹل امپورٹ بل دیا جائے 70 بلین کا تو یہ 18% بن جاتا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کریکٹیو میئرز لے لیں تو پھر جو ڈالر ہے وہ 250 سے 275 میں رک سکتا ہے بائی جون 24. زیدی صاحب جو اپنا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں IMF وہ دیکھ رہا ہے 343, اور ہمارے ملک میں تو ہر چیز لگتا ہے ڈالر سے جڑی ہوئی ہے. آپ کو ریئلسٹک فگر کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, سب سے پہلے تو لنڈے کی بات بتا دوں. لنڈے کے کپڑوں کا مسئلہ یہ کہ یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے پاکستان میں. اب وہ جو ہے باہر سے جتنا یوز کلوتھ آتا ہے وہ یہاں پہ کراچی EPZ میں آتا ہے. EPZ میں وہ کلین ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, استری ہوتا ہے اور بہت سارا ری ایکسپورٹ بھی ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آبویسلی جب آپ کے ملک میں کرنسی جب 2 times ڈیویل ہو, امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہو, تو اب یہ ٹرینر ایک جو ہے 5-6 ہزار کا ملتا تھا وہ 25-25 ہزار روپے کے آگے سر. اور اسی طریقے سے پھر آبویسلی ینگ جنریشن ہے, ملک آپ کا جو ہے آبادی جو ہے اس وقت ینگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ہر جو چھوٹا چاہے غریب ہو, ہمارے کراچی میں تو ایسا ٹرینڈ ہے کہ کوشش کرتے ہیں لوگ کہ اچھی ٹی شرٹس پہنے ہیں نائکی اور اس طرح کی, تو وہ اس وجہ سے ڈیمانڈ ہوگی, تو یہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب آ جاتا ہوں کمنگ بیک ٹو دا کرنسی پوائنٹ. سر یہ جو شبر زیدی صاحب کا آرگیومنٹ ہے نا, یہ جس طرح میں نے لنڈے کے کپڑے کی امپورٹ کا بات بتا دیا, اسی طرح ان کا بھی نا ریالٹی تھیوریٹیکلی بیس بہت اچھا آرگیومنٹ ہے لیکن ریالٹی بیس نہیں ہے. اب وہ کیسے؟ اب وہ یہ ساری جو چیزیں گنوا دی گئیں کہ جی یہ افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کو بند کیا تو اس سے اتنی امپورٹ بچ جائے گی جو آپ نے حساب کتاب دیا, یہ ساری اسمگلنگ, یہ ساری کی ساری جب یہ آفیشیل ہو جائے گی تو یہ آپ کے انٹر بینک پہ اس کا لوڈ آ جائے گا امپورٹ کا. ابھی یہ انٹر بینک پہ اس کا لوڈ نہیں ہے. یہ جو ہے ایک حوالہ مارکیٹ, TT مارکیٹ, اس کو جو ہے یہ آپ کی ساری امپورٹ کا جو ہے نا لوڈ اس نے اٹھایا ہوا تھا. جب یہ انٹر بینک میں آ جائے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے امپورٹس آپ کی جو ابھی جو کرٹیل ہوئی ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ابھی آپ مثال دیکھ لیں, اسی مہینے میں ڈیزل کی
کنزمپشن جو ہے آفیشیل 33% سے بڑھ گئی ہے. اب ڈیزل جو ہے جو ایرانی آتا تھا وہ رکا تو اب وہ جہازوں سے آئے گا. تو پیسے تو جانے ہیں نا, پیسے تو نہیں رکیں گے. اب ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ سر ڈالر کا ریٹ جو ہے نا, آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا, وہ اس وقت انڈر کنٹرول ہے. لیکن ایک جو چیز آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے وہ مہنگائی ہے. آپ کی جو ہے اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 21-22% انفلیشن ہوگی اس سال. اب آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے. دنیا میں 5% ہے. جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ڈفرینشیل ہے, سوری انفلیشن ڈفرینشیل ہے, وہ آپ کا کرنسی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ابھی 285 روپے کی 87 روپے کی کرنسی ہے پریسائزلی. تو اگر ہم 15% اس میں ڈال دیں تو 40-45 روپے بنتی ہے. تو یہ تو لیکن فار دا ٹائم بینگ ہے. اگر ہماری انفلیشن ہم نیچے لے آتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی پرائس مانیٹرنگ سے, آج کل ویسے ڈنڈا ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے, ذرا میں پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. میں ذرا ان کا ویو پوائنٹ کوئکلی لے لوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, میں آپ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے وہ کمپیریزن بھی کیا اسٹیٹ بینک کی لاسٹ رپورٹ کا, پروجیکشنز کا, اور اب جو لیٹسٹ ان کی پروجیکشنز آئی ہیں, اور بڑا آپ نے وہ اس کو جب ڈیٹا کمپیئر کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے دے ور وے آف دا مارک. اس میں ایک آپ نے آئی ایم ایف کی پروجیکٹڈ ریٹ دیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف پروجیکٹ کر رہی ہے $343 بائی جون اینڈ 2024. کیا آپ اس فگر سے ایگری کرتے ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹس اے ریئل فگر؟ بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی 280 270 ہونا چاہیے. پھر آپ کے آرٹیکل کے بعد شبہ زیدی صاحب نے 3 آرٹیکلز لکھے, انہوں نے آپ کا بھی آرٹیکل کوٹ کیا, اور اس میں ان کا آرگومنٹ تھا کہ تقریباً 13 بلین ایسا ہے جو بڑے آرام سے کریکٹیو میئرز سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, چائنا کے ساتھ جو انڈکلیئرڈ آف دا بکس کا فرق آ رہا ہے, ایف بی آر نے کہا 6 بلین کا, چیئرمین نے کہا, ایسے کر کے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی 250 سے 275 روپے کا ہو سکتا ہے اگر کریکٹیو میئرز لی جائیں. بٹ آئی ووڈ لائک یور اوپینین, کیا آپ کے خیال میں 343 یہ ایک ریئلسٹک فگر ہے؟ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کریکٹ اسیسمنٹ آئی ایم ایف کی؟ دیکھیے میں نے جو فگر کوٹ کیا ہے وہ آئی ایم ایف نے جو سٹاف لیول رپورٹ تیار کیا, یہ جو نیا اسٹینڈ بائی فیسلٹی آیا جولائی میں, اس کے ساتھ جو رپورٹ شائع کی گئی ہے, اس میں ان کا اپنا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ مناسب ہوگا کہ آپ ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی فالو کریں, اور اس میں اتنی گنجائش رکھیں تاکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 1.8% ہمارے جی ڈی پی سے زیادہ نہ بڑھے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کا کیلکولیشن یہ ہے کہ ہمارے ایکسچینج ریٹ کو تقریباً 20.4% گرانا پڑے گا اس رواں سال. یہ ان کا اندازہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے؟ اب دیکھیے کچھ آغاز میں پہلے 3-4 مہینے میں جو برآمدات اور درآمدات کے فگرز آئے ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شاید اللہ کے فضل سے کچھ کم ہوگا بنسبت 1.8% جو آئی ایم ایف نے کہا ہے, مگر اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اسٹیٹ بینک نے اپنے رینج میں کہا ہے کہ یہ 0.5% بھی جا سکتا ہے. اتنا کم غیر ممکن ہے, اور اگر ایسا ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے گھٹن ڈال دی ہے اکانومی میں, اور پھر سے آپ کا شرح نمو تقریباً 0 تک چلے جائے گا. تو اگر آپ کا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کچھ کم ہوتا ہے تو یقیناً آپ میں گنجائش موجود ہے, مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ایکسچینج ریٹ کو یہ کہنا کہ پچھلے سال جب سال ختم ہوا تھا 286 تھا, اس سے بھی کم ہو جائے گا, یہ صرف اس وقت ہوگا جب ایک جس سے کہتے ہیں نا کہ جادو کی چھڑی چلے, اور جس طرح شہبر سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبردست قسم کے ریفارمز لیے لائیں تو پھر شاید ہو سکتا ہے, مگر اس کے امکانات کم ہیں, خاص طور پہ کیئرٹیکر گورنمنٹ کے دوران. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ گراوٹ آئے گی, مگر یقیناً ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروجیکشن سے کچھ کم ہو. سر ایک چیز اور بتائیے, پاکستان کا سب سے لاڈلا جو سیکٹر ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. ہر گورنمنٹ کے اندر جناب ایپٹما اور دوسرے انہی کی بات سنی جاتی ہے. ہم فگرز دیکھ رہے تھے کہ 2013 میں کمپیریٹیو بنا ہوا تھا,
قریباً ہماری ایکسپورٹس بھی اب اس وقت ٹیکسٹائل ہمارا آلموسٹ 61% ٹوٹل ایکسپورٹس کا بل کرتا ہے. ہماری ایکسپورٹس تھی تقریباً 25، انڈیا کی تھی کوئی 24، بنگلہ دیش کی بھی 2013 میں 25 سے قریب. انڈیا 2022 میں 44.4 بلین پہ پہنچا ہوا تھا، بنگلہ دیش 45 پہ تھا، ہم صرف 30 پہ تھے، اور امپورٹس ہماری 70 بلین ہو گئیں، جس کا 7-8% تو ٹیکسٹائل ہی کرتی ہے. ہم نے جتنی لاپ سائڈڈ پالیسی میکنگ نظر آتی ہے ٹیکسٹائل کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کے میں ریزلٹس نہیں مل رہے. اور ایک انالیسز آئی ڈونٹ ریمبر کس نے لکھا ہے، شاید شبر صاحب نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ جو ہمارے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ٹیکسٹائل کے، یہ بھی ریل اسٹیٹ پہ زیادہ آگے میں، چاہے باہر ہیں یا پاکستان میں، اپنے پروجیکٹس میں اس طرح ری انویسٹ نہیں کر رہے جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. لیکن ہماری تمام پلاننگ از کیپٹیو ٹو دا ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے. از اٹ ٹرو کہ ہم زیادہ ہارش بات کر رہا ہوں میں ٹیکسٹائل کے اوپر؟ میری گزارش یہ ہے کہ شاید آپ جو کہہ رہے ہیں کچھ سال پہلے مناسب، ایک وقت ایسا تھا جب ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کو، اس میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز شامل ہیں، 4 مراد دیے ہوئے تھے، 4. اور وہ کون سے تھے؟ ایک تو یہ کہ انکم ٹیکس جو ہے وہ صرف 1% ایکسپورٹ ویلیو کا. دوسرا، ہم نے کنسیشنری ری فائنینسنگ آف ایکسپورٹ کری تھی اسٹیٹ بینک نے، جس کے تحت کم از کم 5% کم ہوتا تھا سر سود. تیسرا جو ہم نے ریلیف دیا تھا ہمارے ایکسپورٹرز کو، وہ یہ تھا کہ بجلی کے نرخ جو ہے وہ ایک طرح سے سبسڈائز دی جاتی تھی ایکسپورٹرز کو. اور تیسرا مراد جو تھا، جو کافی بڑا مراد تھا، کہ جو ڈومیسٹک سیلز تھے ہمارے ایکسپورٹرز کے، ان پر 0 ریٹنگ سیلز ٹیکس کی گئی تھی. یہ 4 مراد تھے. اب آئی ایم ایف کے انسسٹنس پر ہم نے 3 وڈرا کر لیے ہیں. وہ کون سے 3 ہیں؟ ہم نے سبسڈی ختم کر دی بجلی پر، ہم نے 0 ریٹنگ ختم کر دی اور فل سیلز ٹیکس لے رہے ہیں ڈومیسٹک سیلز پر، اور کنسیشنری فائنینسنگ ختم ہو گیا. صرف ایک چیز ابھی بھی ہے، وہ 1% انکم ٹیکس. بس ہمارے ایکسپورٹرز کو اب کوئی ایڈیشنل انسینٹیوز نہیں مل رہا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے، آپ بنگلہ دیش کا بڑا ذکر کرتے ہیں، شاید آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ بنگلہ دیش کے جو درآمدات ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ ہیں، 75 سے 80 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. اور آج جس کو آپ ایک سکسیس سٹوری کہہ رہے ہیں، وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جا چکا ہے بنگلہ دیش. اور اس وقت جو ایک جسے کہتے ہیں ویج اسٹرگل ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ 90% آف دا امپلائمنٹ ان دا گارمنٹ سیکٹر آف بنگلہ دیش خواتین، اور ان کو کتنا دیتے ہیں آپ؟ حیرت انگیز $100 کے لگ بھگ. وہاں تو سر اسٹرائکس بھی چل رہی ہیں، لیکن بنگلہ دیش کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صحیح ٹائم پہ چلے گئے، پری ایمپٹیولی چلے گئے، جب ان کے فارن ریزروز بھی ٹھیک تھے اینڈ دے گاٹ بیٹر ٹرمز. ہم نے تو ٹائم بھی بہت ضائع کیا، اور ہم نے تو اپنے پر اور زیادہ مصیبت ڈالی کہ بنگلہ دیش کا مقصد ہم صحیح وقت پہ گیا. بنگلہ دیش میں there is a revolt taking place politically and economically. So for God's sake, please don't quote بنگلہ دیش anymore. Okay. دوسری طرف ہمارے پاس جو ٹیکسٹائلز کے آپ نے ذکر کیا تقریباً 60% ہے. ایک چیز آپ پلیز نوٹ کریے کہ چلیں ٹوٹل ویلیو میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، مگر نمایاں طور پر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز کی طرف ہم گئے ہیں. 15-20 سال پہلے ہم زیادہ تر کاٹن یارن ایکسپورٹ کر کے خوش ہو جاتے تھے. آج ہمارے سب سے بڑے ہوزیری، نٹ ویئر اور سب سے زیادہ ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں. 30-40% گروتھ ریٹ ہے ریڈی میڈ گارمنٹس میں پچھلے 2-3 سال. تو فار گاڈ سیک ہر وقت ہم اپنے ملک کو پلیز بلیم نہ کریں. سر ایک چیز بتائیں ویری کوئکلی، یہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم سٹاک مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں بڑی شوٹ اپ کر رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں شہباز رانا صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایز سچ کوئی بڑا پرابلم نظر نہیں آ رہا، تھنگس سیم ٹو بی گوئنگ آن ٹریک اینڈ ایوری تھنگ. انفلیشن کا بھی جو فگر آیا ہے مانیٹرنگ کمیٹی کا، اس سے نظر آ رہا ہے کہ ریٹیل میں اور ہول سیل میں 40 سے 70%، 40% منیمم پروفٹ کمایا جا رہا ہے. سو یہ ایک فالس، ایک جعلی انفلیشن بنی ہوئی ہے
جو گورنمنٹ نے بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے. کیا یہ ماحول بن گیا ہے کہ مارک اپ انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے؟ بیکاز بزنسز تباہ ہو رہے ہیں, رکے ہوئے ہیں. کیا انٹرسٹ ریٹ کم ہو سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیے, مناسب تو یقیناً ہوتا کہ 22% سے کم ہو تاکہ انویسٹمنٹ میں کچھ اضافہ ہو. اس وقت انویسٹمنٹ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا بہت سنگین طریقے سے گر رہا ہے, نیگیٹو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے ٹریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 ہتھیار ہیں, بڑے ہتھیار. ایک ہے ایکسچینج ریٹ اور دوسرا ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ. آپ نے ایکسچینج ریٹ کی پالیسی تو چینج کر لی ہے, اللہ کے فضل سے آپ نے روپے کو تھوڑا سا مستحکم کر لیا ہے, مگر جس طرح میں نے آغاز میں کہا تھا, اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے. اس وقت یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو سگنیفیکنٹلی کم کریں, اس لیے کہ آپ کو کم از کم ایک ہتھیار کو تو استعمال کرنا ہے ٹو کنٹرول دا ٹریڈ ڈیفیسٹ. آہستہ آہستہ جب آپ کا افراط زر اگر اس وقت 27% سے گرنا شروع ہوا اور اگلے کچھ مہینوں میں 20% تک آ گیا, تو یقیناً گنجائش اس وقت پیدا ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. گورنمنٹ کے اندر کوئی پرائرٹی نظر آ رہی ہے اس بارے میں, کوئی سوچ ہے کہ یار انٹرسٹ ریٹ کو دیکھا جائے, بزنس کو گروتھ دی جائے کچھ؟ بیکاز جتنے میں پرائیویٹ بزنس مین سے بات کر رہا ہوں, ٹریڈ باڈی سے بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو کوئی نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے, بس پالیسیز بنی جا رہی ہیں. دیر از نو انسینٹو فار دا پرائیویٹ سیکٹر. I'll come to this point. 2 چیزیں کلیریفائی کرنا ضروری ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہول سیل اور ریٹیل کا جو فرق ہے, یہ پیور پروفٹ مارجنز نہیں ہے. نوشن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہول سیل میں جو پرائس ہے کسی بھی چیز کی, وہ ریٹیل میں اگلے 3 سے 4 ماہ میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. تو اگر یہ 70% گیپ تھا تو 40% ہے, اس کا مطلب ہے نیچے سے ریٹیل پرائس اتنی بڑھ گئی ہے 30% اور 40% اوپر بڑھنی ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. جو مارجنز ہیں وہ اور ہیں, کیونکہ اس کی جو باسکٹ بھی ہوتی ہے جو ہول سیل کی میں جو لیکن آپ فوڈ مارجنز کے اندر آپ جاتے ہیں اس میں نہیں ہوتی, تو مڈل مین کما رہا ہے نا. نہیں, وہ پروفٹ مارجن سیپریٹ چیز ہے. یہاں پہ جو آپ کا آتا ہے نا ہول سیل پرائس انڈیکس, ٹھیک ہے, وہ سیپریٹ ہے. اور جو جو سی پی آئی ہے آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس, یہ ایک ٹائم پہ آ کے دونوں پرائسز برابر ہو جاتی ہیں. تو یہ پرائسز ریٹیل میں بڑھنی ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کے مارجنس 70% کیسے تھا, وہ اس وقت زیادہ فرق تھا. باہر کے ہم فگرز نکال رہے تھے, یہ 7 to 11% سے زیادہ نہیں ہوتا. نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہی فارمولا وہاں لگائیں تو چلے 11% چھوڑیں, 15% پہ چلے جائیں. نہیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں ہوتا, اس میں بھی نہیں ہوتا. نہیں, ہول سیل کی پرائس کو ریٹیل میں آ کے کیچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. جو پروفٹ مارجن ہے وہ سم کیسز میں تو 100% بھی ہے. ایگزیکٹلی. آپ ادھر اسلام آباد میں چلے جائیے, آپ کسی بھی سبزی کی دکان پہ کسی سیکٹر میں چلے جائیں, اور آپ چلے جائیں, آپ محلے میں چلے جائیں تو اور منڈی میں چلے جائیں, منڈی اور اس کی پرائس میں آپ کو مور دین ڈبل آپ کو پرائس کا فرق آ جائے گا. دوسری چیز یہ جو ابھی 4 پوائنٹس حفیظ پاشا صاحب نے کاؤنٹ کروائیں کہ ان میں ایک انہوں نے کہا جب بھی ان کو فیسلٹی ہے لو انکم ٹیکس ریٹ کی, باقی سب وڈرا ہوگی. اس میں ہمبلی میں تھوڑا سا اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا, ہمارے وہ بہت استادوں کی جگہ پہ ہیں. جو کنسیشنری فائنینسنگ ہے نا, وہ کمپلیٹلی ایبالش نہیں ہوئی. اس کا جو فرق پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا, اب وہ 3% رہ گیا. اگر 22% انٹرسٹ ریٹ اس وقت ہے تو ان کو ابھی بھی 19 پہ مل رہا ہے, بٹ یہ پہلے تو 10% تک بھی ان کو کنسیشن مل رہی تھی, اب 3% رہ گئی. اور ان کا جو الیکٹریسٹی ودرا تو ہو گئی ہے, ایک سمری ان قریب SIFC میں جا رہی ہے, اس کو الیکٹریسٹی پہ سبسڈی دینے کی ہوتی ہے نہیں ہوتی بعد میں. اب آ جاتے ہیں آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے پوائنٹ کے اوپر. دیکھیے اس وقت جو آؤٹ لک ہے نا, وہ کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے کہ اگلے چند ماہ میں, فوری تو نہیں, اگلے چند ماہ میں آپ کو انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے. اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ پرائمریلی اگر تو انفلیشن ریٹ جو ہے, یہ پروجیکشنز وزارت خزانہ نے IMF کو دیے 20-21-22% کی, اور اسٹیٹ بینک کی بھی پروجیکشن آلریڈی اس کی رینج میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF کی جو پروجیکشن ہے مہنگائی کی وہ کیا ہے. تو اگر فارورڈ لکنگ میں وہ اپنی پروجیکشن جو ان کی پہلے 26% تھی اس کو 21-22 کی رینج میں لے آتے ہیں. ایکسٹرنل فائنانسنگ آ رہی کہ نہیں آ رہی, اصل مسئلہ ہے, سب سے مسئلہ IMF کی ٹاکس میں ہے ہی یہی. اس میں وہ $6-6.5 ارب تو نہیں آ رہا. کچھ انہوں نے $60 کروڑ مانگا ہے چائنا سے, کچھ یہ امپورٹس مزید کم کریں گے, اور امپورٹس کم کر کے اس کے جو ریکوائرمنٹس کو کم کریں گے. اتنا سن رہے ہیں ریکارڈنگ میں جی شیئر بک رہا ہے,
وہ اس کی میں نے تو سنا کہ فیزیبلٹیز بھی نہیں کمپلیٹ ہوئی. آپ بتا رہے تھے, کیا بتا رہے تھے؟ میرا خیال اس کی جو بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی چاہیے اس کی پرائسنگ کے لیے, باقی ساری چیزوں کے لیے وہ ابھی تک تیار نہیں ہے. تو دسمبر تک کیسے بیچیں گے پھر یہ؟ جو SIFC نے پہلی ڈیڈ لائن دی تھی وہ 25 دسمبر 2023 کی تھی اس ٹرانزیکشن کو کلوز کرنے کی. وہ اپنی ڈیڈ لائن پہلے ہی مارچ 2024 تک ریوائز کر چکے ہیں. تو پرائم منسٹر نے کیسے اسٹیٹمنٹ دیا مجھے اس کا نہیں. تو جنوری میں تو نئی گورنمنٹ آئے گی. نہیں, جنوری میں تو نہیں آنے دیں گے ہم 8 فروری تک تو ہم ان کو رکھیں گے. تو فروری میں تو نئی گورنمنٹ آ جائے گی نا, اور ایک ماہ اور لگے گا. اتنا ٹائم ہے ان کے پاس, کر پائیں گے؟ دیکھیے پروسیس رن ہو جائے گا, اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ نے فائنینشیل ایڈوائزرز ہائر ہو گئے, جیسے PIA کے کیس میں بھی ہے کہ FA ہائر ہو جائیں گے, اسی کیس میں بھی FA ہائر ہو چکے ہیں, ایویلویشنز ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا. مزمل یہ ہونی چاہیے اس ٹائم پہ, اگر نئی گورنمنٹ فیبرری میں آ رہی ہے, کیا انٹرم گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے؟ لیکن پھر وہ ایگزامپلز دیتے ہیں, دیکھیں جی 40 سال سے مسئلہ تھا یہ انلیگل افغانس کا سب کچھ کا, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ سے نہیں کیا, انٹرم گورنمنٹ سے ہم نے کروا لیا. ہم نے اسی طرح ایک دو اور کام کیے جس کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹس کے اپنے شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی ریکوڈیک PIA کچھ کچھ؟ میرا تو ذاتی خیال یہ کہ ایک آدھی پرائیویٹائزیشن ضرور ہو جائے, چاہے PIA کی ہو کسی کی ہو, تاکہ ایک راستہ تو کھلے. اتنے سالوں سے ہر سال 600-700 بلین ٹھک جاتا ہمیں, اور وہ ادارے وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے. دیکھیں ریکارڈ ایک تو جو ہے نا فیملی سلور سپون ہے, وہ تو کبھی بھی بک جائے اس کا پرابلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 6 مہینے بعد بکے گا, یا جتنا آپ ریٹ دیں گے اتنی ویلیو اس میں جو ہے نا گریب کر لیں گے, کیونکہ وہ ایک ایسٹ ہی الگ ہے نا. وہ ورلڈ کی دنیا کی سب سے بڑی کاپر مائن ہے. PIA کو اگر اللہ کرے جو ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور جو خاص طور پہ فواد حسن فواد کو لائے ہیں, اگر اس کا کوئی ٹھکانہ لگا دیں تو یہ ایک قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. کیونکہ اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس دن چودھری منظور نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر دی PIA کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 جہاز دے دو بس PIA کو. PIA دنیا کی پروفیٹیبل ترین. لیکن آپ کو یاد ہے نا جب اسٹیل مل کا ہو رہا تھا تو آپ ہی کے اسد عمر صاحب بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے. انہوں نے کہا ہونے نہیں دوں گا ورکر کے ساتھ. آپ لوگ بھی تو وہی کرتے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جو کیا تھا اور یہ جو کر رہا ہے, یہ سوچنا چاہیے پہلے. ایک ہم اسٹاک مارکیٹ میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, اسٹاپ لاس. حکومت کو بھی ایک اسٹاپ لاس اپروچ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اگر وہ کوئی کسی وینچر میں جاتی ہے تو ایک لمٹ باندھ دے کہ اگر اس سے زیادہ لاس ہوا یا اس سے زیادہ اس نے نقصان پہنچایا تو ہم اس سے وی ول گیٹ ریڈ آف اٹ. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اور ان جگہوں کو نوکریوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کو لگانے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے. آج کل PDP بھی بائی دا وے دوسرا PIA بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اس وقت تک جو ہے نا یہ ملک نہیں چل سکتا. چاہے وہ اسد عمر نے کیا تھا, غلط کیا تھا, پیپلز پارٹی کرتی رہی, غلط کیا تھا, اور آگے بھی یہ غلط ہے اگر یہ کریں گے. ابھی تو آپ یہ CPEC کے جو ہم نے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, IMF تو آ گیا, لیکن ہمیں جو بتایا جا رہا تھا پچھلے 3-4 ماہ سے, بلکہ 16 ماہ سے ہم سن رہے تھے کہ جی بڑی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ تو نہیں آ رہی. اب پیسے بھی ہم نے دینے ہیں. اس سال کتنے دینے ہیں ہم نے؟ 25 بلین پلس, اراؤنڈ $23 ارب ہم نے واپس کرنے. $23 ارب ہم نے واپس کرنے ہیں. وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ایکسٹرنل فنانسنگ کا گیپ جو ہمارے کاغذوں میں 3.5 بلین کا ہے, وہ کہتے ہیں کم از کم 6 بلین کا ہے IMF والے. تو پھر میں ڈالر کی قیمت پہ اس لیے واپس آ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہر چیز ڈالر کے نام پہ ہوتی ہے. مہنگائی ڈالر کے نام پہ اور چڑھائی ڈالر کے نام پہ. تو پھر تو یہ 343 کا فگر ریالٹی کے قریب نہیں آپ کو نظر آتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مالک صاحب اس وقت جو ہے نا, میں آپ کو بڑی آنیسٹلی پکچر بتا دوں کہ ہم نے اپنی ٹریڈ اور کرنٹ اکاؤنٹ کو تو کنٹرول کر لیا ہے. جو ہمارا ڈیٹ سائڈ ہے نا, ڈیٹ ری پیمنٹ, اس کی جو ہے ہمارے پاس اس وقت کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ $6.5 ارب کی فائنینسنگ گیپ کی بات کر رہے ہیں. $11 ارب بھی رول اوور کے کمٹمنٹس ملے نہیں ہے ابھی آپ کو, جو سعودی عرب, UAE اور چائنا سے. وہ اس کے لیے آپ کو وزیر اعظم نکلے ابھی 3 ملکوں کا دورہ کرنے کے لیے, تو وہ بھی نہیں ہوئے ہوئے. اور IMF کی MD نے, شہباز صاحب بھی اس کو کنفرم کریں گے کہ ابھی جو مراکش میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ انہوں نے یہ بات تو آ گئی نا سامنے کے الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے, PTI الیکشن لڑی ہے کہ نہیں لڑی. تیسری بات انہوں نے ایک لائن میں صرف یہ بولا تھا کہ اب پاکستان کا جو ڈیٹ ہے نا وہ بارڈر لائن پہ آ چکا ہے. اور جو ہے یہ جو IMF کی MD کے منہ سے سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ مجھے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ جھٹکے دے رہا ہے کہ جب یہ نئی حکومت جو بھی آئے گی
اس کو جو ہے پاکستان کی تاریخ کا میں آپ کو ابھی سے ایڈوانس پہ بتا دوں, یہ ریویو بھی ہو جائے گا, مارچ کا ریویو بھی ہو جائے گا. جو نیا پروگرام ہوگا نا وہ پاکستان کی تاریخ کا سخت ترین پروگرام ہوگا. جو ڈیمانڈز آئیں گی نا, ابھی تو یہ بجلی بڑھا دو, گیس بڑھا دو, یہ والی ڈیمانڈز تھی. پھر جو اگر وہ انہوں نے اگر اوور ہالنگ کی بات کر دی, جیسے آج آپ دیکھ لیں پلاننگ منسٹری سے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ترقیاتی اخراجات روک دینا, اور یہ فالتو اور یہ ایم پی اسکیمز وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کو یہ لیکن اس میں ایک بات بتائیں, اس میں لاجک تو ہے نا. میں آئی تھنک شہباز آپ کی خبر تھی, میں شہباز رانا کی خبر پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی ایک ہیوی بیک لاگ ہے اسکیمز کا, جو نہیں بنی, جو پارشل بنی, کمپلیٹ نہیں ہوئی, وہ اپنی جگہ کھڑی ہوئی. تو آپ نے 2.3 کے 2.6 2.3 ٹریلین کا 2.3 خرب کی اور آپ نے اسکیمز ڈال دی. اور اس میں بھی وہ اسکیمز نہیں ہیں جو پارلیمنٹیرینز وغیرہ کہ ہم ٹیکنیکلی اپرووڈ اسکیمز کی بات کر رہے ہیں. اب یہ تو ریشنلائزیشن ہونی چاہیے نا, یہ تو نہیں کہ پہلی اسکیمیں بھی چل رہی ہیں وہ نہ انکمپلیٹ ہیں نہ کچھ ہیں اور انکمپلیٹ پڑی ہوئی, اور آپ 3 خرب کی اور اسکیمیں ڈال دیں. تو اس سے تو کوئی چیزیں آف سیٹ نہیں ہونی چاہیے, اس سے تو بہتری آنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں ترقیاتی اسکیم, ترقیاتی جو ہے نا حکومت کو چیزیں چھوڑ دینی چاہیے, پی 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 پہ آ جانا چاہیے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لائیں اور یہ کاروبار سے نکلیں. یہ سارا دھندا ہو رہا ہے, برا دھندا ہو رہا ہے. ابھی پچھلی حکومت نے جاتے جاتے ایم پیز کو پیسے دیے, خان صاحب کی حکومت میں بھی لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے دیے, کیوں دے رہے ہیں ایم پیز کو پیسے؟ اب وہ پیسے جو ہیں اب آپ دیکھیں گے الیکشن میں لڑنے کے لیے خرچ ہوں گے, پھر آئیں گے, پھر دکان کھول دیں گے. تو یہ اب جو ترقیاتی اخراجات والی کہانی ہے, انلیس کہ وہ جو ہے کوئی پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہوں اس پہ کریں. باقی یہ جو الٹے سیدھے کام ہے, یہ تندور لگا کے شروع کر دینا, تو کبھی کیا کبھی لیپ ٹاپ بانٹنا شروع کر دینا, یہ سارا کا سارا اس کو ہٹائیں, اب ختم کریں, یہ کچرا ہے سارا, اور اس کی وجہ سے ملک کرپشن انڈیکس پہ آگے جا رہا ہے. میں اس میں ذرا میں شہباز سے پوچھ لوں, آپ نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے ان کا جی 6 ماہ کے اندر ہم ایک پورا پلان دیں گے اسکیمز کے اوپر سے. 6 ماہ کا مطلب دیکھو نا, اگر فیبرری میں گورنمنٹ آتی ہے, جون میں پھر بجٹ ہے, تو پھر یہ نئی گورنمنٹ پورا پی ایس ڈی پی کو دوبارہ ریویو کر کے پرانی اسکیم چھانٹی وانٹی کر کے یہ ڈسپلن آئے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جو بھی نئی حکومت آتی ہے نا, وہ پچھلی جو گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے, چاہے پی ڈی ایم کی تھی یا اس سے پہلے نون لیگ, پی ٹی آئی کی, اس سے پہلے پھر اس کی نون لیگ کی, یہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے پچھلی گورنمنٹ کے کوئی وہ میسو جو ڈزنز آف اسکیمز اس کو اڑا دیتے ہیں. ہمیشہ آئی ایم ایف کیا مانگ لے گی شہباز ہمارے سے؟ اور مطلب کہ ہر دوسرے دن بجلی کا بل لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, آٹا نہیں خرید سکتے, بجلی کا بل نہیں خرید سکتے, آدھا پاکستان. وہ میں نے یہ سیکنڈ ہینڈ کلودنگ کی بات کر رہے تھے, میں نے فگر نکالا ہے, سیکنڈ ہینڈ کلودنگ کی ری ایکسپورٹ کے اندر ہارڈلی کو 3% کا فرق پڑا ہے. خیر سیکنڈ ہینڈ کلودنگ میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے, یہ مجھے بتاؤ کہ اس سے زیادہ سخت شرائط کیا ہوں گی آئی ایم ایف کی؟ آپ کی جو موٹی موٹی گائے ہیں نا سوسائٹی کی, جن کو سیکنڈ کاز بولتے ہیں, وہ ابھی بھی پروٹیکٹڈ ہیں. ابھی تک جو برڈن ہے آپ کی جو ایلیٹ, اور یہ میں کوئی فلسفیکل بات نہیں کر رہا, آپ کے ملک کی جو ایلیٹ ہے اس نے ابھی تک اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے ہر طرح کے ہارش. مثلاً کیسے؟ آپ کا ایکسپورٹر ابھی تک فلی اس کو بینیفٹ نہیں اگر پہنچے, تو ابھی کچھ نہ کچھ ان کو پہنچ رہا ہے. وہ ڈالر کے وہاں کے لا رہا ہے, چلو یار اس کی کاسٹ میں ان کو ہمیشہ کہتے ہیں $1 کے بدلے میں کتنی سبسڈی لیتے ہیں وہ بتا دیں. آپ کا بینکنگ شعبہ, آپ کا ریئل اسٹیٹ ٹریڈ, آپ کا ایگریکلچر. بینکنگ کو کون سی گورنمنٹ رگڑے گی؟ ابھی 56 ارب کا انہوں نے سب نے مال کمایا جب اسٹاک مارکیٹ اس میں ڈالر اسپیکولیشن میں کی. تو جہاں 80% آپ نے بینک کا قرضہ ہی گورنمنٹ نے لینا ہے, ان بینکوں کو کیسے پروسیکیوٹ کر سکتی؟ یہ ساری چیزیں آئیں گی جب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہوگی نا, جب جو بھی تھوڑا سا مزمل نے اشارہ بھی کیا ہے, جب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہوگی تو سب کو ہٹ لینی پڑے گی. یہ بینکس نے جتنا پروفٹ بنایا ہوا ہے یہ انڈیو پروفٹ ہے. ایک سیکٹر اگر آپ کا, جب پوری اکانومی نیچے جا رہی ہے اور ایک سیکٹر اوپر جا رہا ہے, اس کا مطلب اکانومی کے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے. آپ جسٹ گیو یو فیو ایگزامپلس. ایگریکلچر اتنا بڑا ہے, ایگریکلچر میں اگر 90% آپ پاپولیشن کو چھوڑ دیں, ایگریکلچر جو لینڈ ہولڈرز ہیں جن کی 12.5 ایکڑ کی زمین, اس سے اوپر چلے جائیں, اصل تو پیسہ وہاں ہے. اور پھر آپ کا جو صنعت کار بھی, ایون کہ وہاں پہ ٹیکس ایگزمپشنز ہیں جو ٹیکس سسٹم کے اندر ہے, وہ بھی میسو ایویژن کر رہے ہیں. تو پھر تو آئی ایم ایف ہمارا بھلا ہی کر دے گی یار. آئی ایم ایف پرنسپلی بھلا کر رہا ہوتا ہے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ والی پوزیشن جو آپ کی پالیسی ہے یہ ملک کی حالات کے مطابق نہیں ہے, جیسے سیلری کلاس کے اوپر برڈن ڈال دیا, باقی چیزیں کر دی, اس کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ رہتا ہے. انرجی سیکٹر میں ان کی پالیسی غلط ہو سکتی ہے کہ آپ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھا کے کم کرو, بٹ بات وہ ٹھیک کرے, سرکولر ڈیٹ تو ختم کرو نا. آپ چلے جاتے ہیں بجلی کی قیمت بڑھانے کی طرف, آپ مشکل جو کام ہے وہ نہیں کرتے, آپ نے ایفیشنسی امپروومنٹ نہیں کرنی, تو بہت ساری مشکل چیزیں بھی ہونے. ہمارا نیکسٹ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے
وہ میکسیمم ہمیں کب تک اس پہ جانا پڑے گا؟ وہ تو کلیئر ہے جی. آپ کا یہ 12 اپریل کو پروگرام ختم ہو رہا ہے. جو فروری 2024 یا مارچ میں ہو جائیں مذاکرات بیکاز آف الیکشن, وی ڈونٹ نو, کہ جو اگلا ریویو ہوگا تو اگلے ریویو میں ہی اس سے اگلے والے پروگرام کی جو بات ہے وہ شروع ہو جائے گی. ٹھیک, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس ریویو میں وہ کچھ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ریویو کے اختتام پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی انہوں نے اس کو ٹچ بیس کیا یا نہیں کیا. بٹ وٹ وی نو کہ جب فروری مارچ میں آئی ایم ایف دوبارہ آئے گا پاکستان تو اس وقت پھر اگلے بڑے پروگرام کی بات ہو رہی ہوگی, اور اس وقت آپ دیکھیں گے وہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اہم جماعتیں ان لوگوں سے وہ ملاقاتیں بھی کریں گے, جیسے پہلے بھی کی تھی, جس طرح انہوں نے پہلے بھی کی تھی. تو اگر اپریل میں یہ ختم ہوتا ہے اور وہ نیگوشیٹ شروع ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کتنی ونڈو ہوگی اس کو کنکلوڈ کرنے کی؟ لائک 1 month not more, کیونکہ اس میں جو بینچ مارک ہوگا یعنی اگلا بجٹ نئے آئی ایم ایف پیکیج کے تحت آئے گا. نئے آئی ایم ایف پیکیج کے تحت آئے گا. اب جو اس کا اپروول ہے وہ بجٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے بیکاز آف ٹرسٹ ایشوز, اور اس سے پہلے بھی اس کا اپروول ہو سکتا ہے, بٹ لائکلی ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد ہی ہو. مزمل یہ مجھے بتایا کہ اگلے بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کا نیا پروگرام کنکلوڈ ہونا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا فیل گڈ فیکٹر آئے گا ایک لحاظ سے انڈسٹری میں اس پہ کہ چلیں جی چیزیں ریشنلائز ہو رہی ہیں, سسٹمز ٹھیک ہو رہے ہیں, ٹیکسیشن کے نظام میں بہتری آئے گی, سب کچھ, کہ اس کا الٹا اثر ہوگا کہ بہت زیادہ ڈسپونڈنسی آ جائے گی اور لوگ کہیں گے جی مر گئے اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, پہلے ہی کیپٹل آف فلائٹ ہے, یہ بڑھ جائے گا کہ ایکچولی ہماری اکانومی کے ساتھ کیا ہوگا سر اس کا؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو ایک جو شہباز نے بات کی تھی وہ آپ کو صرف ویٹ کر دوں کہ اب ایک صرف اسلامک بینک نے پچھلے ایک کوارٹر میں 25 ارب روپے پروفٹ کمایا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بڑے بینک جو ٹاپ 5 بینک ہے 15 ارب سے 20 ارب روپے اس سال جو ہے صرف یہ جو بینک ہے انٹرسٹ ریٹ اسپریڈ سے 500 سے 600 ارب روپے کمائیں گے. تو یہ بڑے لمبے چھکے لگے ہیں لوگوں کے. اب جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام ہے نا سر, ٹو بی ویری آنےسٹ, اگر وہ پروگرام ریسٹرکچرنگ موڈ کا ہوا تو وہ آخری ریویو میں, بالکل شہباز رانا نے بات صحیح کی کہ آخری ریویو میں اس کی بات چیت تو شروع ہو جائے گی, اس کو لاک کرنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں ہوگا نا, وہ کہیں گے دنیا میں جہاں آپ نے جس سے قرض لیا اس سے جا کے بولو کہ ہم آپ کا قرض ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں, اور سارے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. وہ کہیں گے اگر چائنا نے نہیں کیا تو یو اے نہیں کرے گا, یو اے کہے گا سعودی عرب نے نہیں کیا تو فلاں ملک نہیں کرے گا. پھر اگر وہ لوکل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ آ گئی کہانی تمام بینکوں کی, جس پہ شہباز رانا نے تھوڑی سی میرے دل کی بات کو جو ہے سامنے لے آئے, تو وہ تو ایک بہت بڑا پہاڑ ہوگا. تو اس پروگرام کو لاک کرنا جو ہے نا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے, پینفل کام ہوتا ہے. تو وہ پروگرام لاک کرتے کرتے اگر 4-5-6 مہینے آ گئے تو وہ بہت بڑا انسرٹینٹی کا پیریڈ ہو سکتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ ورکنگ. جو اگلا پروگرام کر رہے ہیں, جو بھی ساری ابھی پارٹیز آ رہی ہیں, اپنے منشور میں اس کو مین حصہ بنائیں, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو مین حصہ بنائیں گے. اور اس کی جو ہے نا تھنکنگ اہیڈ ہونی چاہیے, یہ والا نہیں. ڈار صاحب کا بھی سنا ہے کہ منسٹری آف فائنانس سے وہ 23 مارچ کو, یہ بریکنگ لے لیں, 23 مارچ کو ہائیسٹ ایوارڈ پاکستان کا لینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اس کے لیے منسٹری آف فائنانس میں لابنگ ہو رہی ہے کہ منسٹری آف فائنانس جو ہے یہ پش کرے اور ریکمنڈیشن بھیجے. تو یہ کام نہیں ہے کہ اس وقت ہائیسٹ ایوارڈ لے, آگے آنے والے دنوں میں جو یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں شہباز, تو پھر یہ خالی ٹرو ڈیموکریٹ کے بس کی تو بات نہیں ہے. اگر سعودی عربیہ نے ریڈو کرنا ہے, یو اے ای نے کرنا ہے, چائنا نے کرنا ہے, تو پھر گارنٹیز, ان کی گارنٹی تو خالی کوئی نہیں مانے گا کنٹینیوس کی سسٹم. تو پھر تو ابھی ٹرو ڈیموکریسی کا ان کا بھی لیبل چھوڑ دیں. آن اے ویری سیریس نوٹ, یہ ٹرو ڈیموکریٹس ہی یہ بات کر سکتے ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, جس کا کام اس کو ساجے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, نادرا. گارنٹی کون دے گا؟ کیوں گارنٹی تو دیکھیے, ابھی آپ کو پیسے چاہیے تھے تو شہباز صاحب نے خود کہا کہ جی ہمیں جو سعودی عربیہ اور یو اے ای نے پیسے دیے وہ آرمی چیف صاحب کی وجہ سے دیے. ان کی میرے پاس اس کے اوپر کچھ انفارمیشن ہے, میں وہ ڈسکلوز اس وقت نہیں کر سکتا. ہم تو کہہ رہے ہیں جو پرائم منسٹر نے کہا بھائی, نہیں وہ بات انہوں نے کہی ہے, بٹ دیٹ مے ناٹ بی دی کمپلیٹ ٹروتھ. اوکے, ان کا رول تھا آرمی چیف کا, اور یہ ریکگنائزڈ رول ہے ان کا. ابھی نہ صرف ان کا نہیں, ان سے پیچھے والے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی عمران خان صاحب کے لیے پیسے لاتے رہے. پھر آگے بھی ضرورت پڑے گی, ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ اپنا جو رول ہے وہ ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہوں گے, جنرل عاصم منیر ہیں یا ان کے بعد والے جو بھی ہوں گے, وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ تو پاکستان کا انسٹیٹیوٹ ہے نا, وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو وہ تو اسٹرینتھن کرتے رہیں گے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ آگے جو مشکل فیصلے ہونے ہیں اس میں ٹرو ڈیموکریٹس ہوں, لانگ ٹرم گورنمنٹ ہو, اور اس کو لاتے ہی یا اس کے آتے ہی سازشیں نہ شروع کر دیں, اس کو کام کرنے دیں, پھر یہ مسئلے حل ہوں گے آپ کے. جی چل جائیں گے ڈار صاحب اس سارے اسٹرکچر میں.
ایک کام کرتے ہیں, اگر آپ اور میں مل کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیتے ہیں ڈیپٹی پرائم منسٹر آن اکنامک افیئرز, فائنانس, پلاننگ, ریونیو, پرائیویٹائزیشن اور اس طرح کے منسٹری ان کے نیچے دیتے ہیں, چل جائے گا مسئلہ حل, کوئی مسئلہ نہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں, وہ ویسے بھی ہوتے ہیں چیئرمین سینٹ, اس کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہوتا, وہ آفیشیلی دے دیں گے نا. بہت شکریہ مزم صاحب, بہت شکریہ. خیر یہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہونا لائٹر نوٹ تھی, لیکن آئی تھنک یہ بڑے ہی سیریس ٹائمز اہیڈ ہیں, سیریس پلاننگ چاہیے. اینڈ وی ہوپ کہ جو پارٹیز ہیں, لگ تو یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این ہے, کہ یہ جو اگلے 2-3 ماہ ہیں سوائے جلسوں کے اس پہ کام کرنے کے, آئی ہوپ کہ دے آر ورکنگ آن دی اکنامک پالیسی, کیونکہ اس میں بہتر یہ ہوگا کہ جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہے, اگر تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی تو ویسے ہی سارے اس میں شامل ہوں گے, لیکن جو نہیں بھی شامل ہوں گے تو بہتر ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے. جیسے شہباز نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دس ول بی دا ریئل ٹیسٹ آف ڈیموکریسی پاکستان میں, کہ یہ جو ہمارے الیکٹڈ ڈیموکریٹس ہیں, کیا یہ ایسا پلان, اکنامک پلان لا کے دنیا کو بیچ سکتے ہیں, اپروو کر سکتے ہیں, جس کے لیے ان کو گارنٹیز دینے کے لیے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا پڑے. دیٹ از اے ٹیسٹ آف ڈیموکریسی. پاس ہوتے ہیں, فیل ہوتے ہیں تو بختی بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.